الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی اصل زندگی کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا بہت عارضی زندگی کے لیے بھیجا گیا، البتہ زندگی کا یہ اہم ترین حصہ ہے کہ جس میں مہلت عمل ہمارے پاس ہے اور اسی کی بنیاد پر کل ہمارے نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی کا اصل تصور کیا ہے؟ خالق کائنات ہمیں کامیابی کے بارے میں کیا اصل تصور عطا فرماتا ہے، اس پر بھی کلام ہوگا۔ رہی یہ دنیا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس مقام پر واضح فرما دیا ہے۔ تو آج ان نکات کے حوالے سے تفصیلاً کلام ہوگا۔ قرآن حکیم کا چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کا سورت نمبر 3 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ عطا ہوگا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا مفہوم اور ترجمہ۔ ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ویسے تو اپنے حجم کے اعتبار سے بات بہت بڑی ہے، توجہ کرنے کے لیے ہم جو اردو بولنے والے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے عربی زبان کی شدبد حاصل کرنا، کم سے کم قرآنی عربی سیکھنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو جب اسی کے الفاظ میں ہم پڑھ یا سن رہے ہوں تو کچھ مفہوم بھی ہمارے ذہنوں میں موجود رہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آج کی جو آیت کریمہ جو منتخب آیت ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے 4 الفاظ ذرا سماعت فرمائیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ چاروں الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کل نفس ذائقہ موت۔ آگے بھی کچھ الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح نمازیں تو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ تمام نمازوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ پر غور فرمائیے گا، میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، آپ خود انالیسس کیجئے۔ سورۃ الفاتحہ کے بھی تقریباً 85% الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس انداز سے تھوڑا تلاوت قرآن کریم کے دوران ہم غور کریں گے تو کچھ الفاظ تو ہم مانوس اردو بولنے کے حوالے سے کہ ہم عربی کے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں، تھوڑی اور محنت ہو جائے تو بات اور بہتر ہو جائے گی۔ کیا اچھا ہو کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو ترجمے تشریح کے ساتھ پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ تذکیر و یاد دہانی کے حوالے سے پہلی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننے والے بہت ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ فیشن میں بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں اور کچھ لوگ ادروائز بھی تعصب کی وجہ سے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو خالق کائنات کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے ڈفرینسز بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی انایویٹیبل ریالٹی یا انڈسپیوٹڈ ریالٹی، ایسی حقیقت جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ موت کی حقیقت ہے۔ خدا کے ماننے والے بہت ہیں اور خدا کے انکار کرنے والے بھی کئی ایک ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک شخص بھی آپ کو زمین پر نہیں ملے گا۔ ایسی حقیقت ہے، مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے، کافر بھی تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالق کائنات کو دیکھا نہیں، کچھ لوگ اس بنیاد پر معاذ اللہ انکاری ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں۔ موت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے میں نے کبھی موت دیکھی نہیں؟ کیا ہم روزانہ لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟
ماضی کے واقعات کو بھی ذہن میں لے آئیے، اور اس وقت جو ایک عالمگیر سطح پر وبا کا معاملہ اور جو رپورٹ ہو رہا ہے کس قدر صداقت ہے، اللہ نوز دی بیسٹ، وہ اللہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ البتہ ہزاروں اموات روزانہ رپورٹ ہو رہی، تو کوئی کہہ نہیں سکتا میں نے کسی کو مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا کوئی طے شدہ بات ہے کہ 60 کے بعد ہی موت آئے گی، 60 سال ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد موت آئے گی؟ ضروری نہیں، ہر ایک اپنی عمر طے کرا کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی بھیجتا ہے، وہ اس میں روح بھی ڈالتا ہے، اور چند باتیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، ہم طے کروا کر آئیں۔ اور قرآن ایک جگہ سورہ منافقون کے آخر میں فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے تو اللہ کوئی بھی تاخیر اس میں نہیں فرماتا۔ میرا اور آپ کا بھی وقت معین اور متعین ہے۔ ہم سب نے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، دفنایا بھی ہوگا، کچھ کو غسل بھی دیا ہوگا، اور کچھ کے جنازے میں ہم نے شرکت بھی کی ہوگی۔ ایک ایسے بچے کا بھی ہم نے جنازہ پڑھایا جس کی زندگی 2 سانس کی تھی، زندگی ختم 2 سانس کے بعد۔ ایک ایسے بچے کا جنازہ پڑھایا کہ جس کی زندگی 3 دن کی تھی۔ ایک ایسی بچی کا بھی جنازہ پڑھایا جس کی زندگی 1.5 برس کی تھی۔ ایک ایسے اپنے شاگرد کا بھی جنازہ پڑھایا، بلکہ پڑھا، جس کی عمر 21 برس کی تھی۔ 1 سانس یا 2 سانس، 3 دن، 1.5 برس، 21 برس، کوئی شیورٹی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، ابھی میری اور آپ کی موت آ جائے، جو وقت بھی آپ کے سامنے اس وقت ہے، رائٹ ناؤ میری اور آپ کی موت آ جائے، میں اور آپ جانے کو تیار ہیں؟ یہ آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، پولیٹکس کے مسائل ہیں، اور اکانومی کے مسائل ہیں، اور مشکلات بھی ہوں گی، کچھ کے پریشانیاں بھی ہوں گی، کچھ کا قرض کا معاملہ بھی ہوگا، بجا ہے ان کے بارے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن جو نیچے چلا گیا 2 فٹ قبر میں، اس کے مسائل تو یہ نہیں ہے نا بھائی، اس کے مسائل تو کچھ اور ہیں۔ تو بہت بڑا سوال، کیا میں اور آپ رائٹ ناؤ اس وقت میری اور آپ کی موت آ جائے، میں اور آپ جانے کو تیار ہیں؟ کئی مرتبہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اچھی بات مجھ سے نکالیں۔ بھائی اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی کہ آپ کی میری اصل حقیقت کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایک مشہور ڈاکیومنٹری ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے تیار کی، اس کا ٹائٹل تھا اینڈ آف ٹائم، اور یہ آج کل بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بھی ہے، اور دجال کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں، مستقبل کی سینیریو کے بارے میں بڑا ڈسکشن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ احادیث سے مبارکہ میں تفصیل سے ہمارے سامنے آیا، اس تناظر میں اہل ایمان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ البتہ کیا وہ اینڈ آف ٹائم واقعتاً اینڈ آف ٹائم ہے؟ ہاں، وہ دنیا کے لیے اینڈ آف ٹائم ہوگا، لیکن میری اور آپ کی جو ابھی موت اگر آ جائے تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ نہیں، یہ بگننگ آف ٹائم ہے۔ جی، یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہوگا، یہ بگننگ آف ٹائم ہوگا۔ اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگو، آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ آج تم سو رہے ہو، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا یہ ہے، مگر یہ سراب ہے، یہ ڈسیپشن ہے۔ ابھی ذکر آ جائے گا آیت کریمہ کے آخر میں، یہ دھوکہ ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ہے مگر یہ اصل نہیں ہے۔ آج تم سو رہے ہو، یہ خواب ہے سارا، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔ اور قرآن کریم میں کئی اعتبارات سے موت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ بھی فرمایا، سب کو الفاظ یاد ہوں گے سورۃ الرحمن میں، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات تو ہے رب ذو الجلال والإکرام کی۔ تو ایک ایسی حقیقت جس پر سارے لوگوں کا، مسلم ہوں کافر ہوں، سب کا اتفاق ہے، وہ موت کی اٹل حقیقت ہے۔ بس غور یہ کرنا ہے کہ میری اور آپ کی موت کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بری موت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ جنازے ہم ادا کرتے ہیں تو جنازوں میں دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے تو ایمان کی حالت پر وفات دے۔ ایک صحابی تھے، بدو تھے، اور دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو سنا اور بہت پسند فرمایا۔ کیا دعا تھی ان کی؟ اس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے، اے اللہ سبحانہ وتعالی میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے۔ اللہ اکبر، اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے۔
زندگی میں آدمی بہت سارے اعمال کر رہا ہے، خیر کے بھی کر رہا ہے، سب برابر تو نہیں. کبھی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی بس بڑی مشکل سے آدمی فرض ادا کر پا رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں کی ایک لذت کا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے مختصری بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. تو دعا کر رہے اے اللہ میری زندگی کے بہترین اعمال کو میری زندگی کے آخری اعمال بنا دے، تاکہ جب خاتمہ ہو تو وہ حسن خاتمہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر عطا فرمائے، توجہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مبارک میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے، 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اور جو عمل کر سکتے ہو عمل کر لو. ایک بات یہ بھی تھی، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ موت آئے گی تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی. آج مہلت ہے، آج فرصت ہے، محنت کا موقع ہے، جد و جہد کا موقع ہے. اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو پا لینا، اللہ کو منا لینا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ موقع ابھی ہے. مرتے وقت تو فرعون بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91، 92 میں اس کی موت کے وقت کا تذکرہ ہے. جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا. اللہ فرماتا ہے کہ الآن وقت عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا. تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی جب موت آ جائے گی. کب آئے گی مجھے اور آپ کو نہیں پتا، وقت مقرر پر آئے گی، رب کے علم میں ہے، میرے اور آپ کے علم میں نہیں. اللہ نے مہلت دی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے زندگی اللہ نے یہ چانس ایک مرتبہ دیا. دنیا کے ایگزامس میں چلتا ہے 2nd 3rd 4th اٹیمپٹ مل جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے یہ کھیل تماشے کے لیے، یہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز کے لیے، یہ وقت بربادی کے لیے نہیں دی. اس کو بامقصد طور پر گزار کر کل کا سامان کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اصل زندگی تو کل کی آخرت کی ہے، مگر یہ جو مختصر عرصہ تھوڑا سا اس دنیا میں دیا گیا یہ اس لیے اہم ترین ہے کہ یہاں کے جو اعمال ہیں کل اسی کی بنیاد پر فیصلے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی حقیقت یاد رکھنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے. رسول اللہ علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. سورہ قوف ہے 26 پارے میں اس میں ذکر آیا، اور آ جائے گی موت کی بے ہوشی سختی حق کے ساتھ، اور یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کمتر، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حقیر ہے. یہی دنیا کے دھوکے میں آدمی پڑھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، بھائیوں کا گلا کاٹ دیتا ہے، قوموں کو لوٹ لیتا ہے، تجوریاں بھرنے کے لیے گردنیں اڑا دیتا ہے اور حرام خوری کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اللہ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب کچھ امتحان گاہ کا معاملہ ہے، اور انسان اس چکر میں اگر دھوکے میں پڑ گیا تو اپنی اصل زندگی آخرت کو فراموش کر لے گا. ہاں وہ پہلو بھی یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ ادھر پابند ہے، آزاد نہیں، میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی اسٹائل، جو چاہوں سو کروں. نہ بندہ مومن اس دنیا میں، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ادھر وہ پابند اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا، کل وہ جنت میں آزاد ہوگا، جو چاہو سو کرو، جو مانگو گے عطا ہوگا، قرآن کہتا ہے. اور وہ جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اسی کو سمجھتا ہے سب کچھ ہے، اسی میں دل لگاتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اسی کے چکر میں پھنس کر اپنی اصل زندگی آخرت کو خراب کرتا ہے. ادھر مزے کر رہا ہے، حرام میں منہ ڈال کر آزاد رہ رہا ہے. جنت الکافر، یہ دنیا کافر کی جنت، ادھر آزاد، کل جہنم کی زنجیروں میں، جہنم کے توقوں میں، جہنم کی بیڑیوں کے اندر قید کر دیا جائے گا. چوائس از آورز، چوائس اختیار ہمارے پاس ہے، ہم یہاں یا وہاں کہاں بنانا چاہتے ہیں. ادھر بنا رہا ہے کافر بھی،
نافرمانیاں کر کے ہمیشہ کی جہنم میں پڑا ہوگا، استغفر اللہ، اور ادھر کچھ پابند ہو جائے بندہ تو کل جنت میں ہمیشہ کے لیے آزادی ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو یقین عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ بری موت سے بچائے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ کل کی حاضری، کل کی پیشی کا یقین عطا فرمائے، کل کی ذلت اور رسوائی سے اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی رسوائی سے اور جہنم کی ذلت سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا میں دل لگانے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہوئے مہلت سے فائدہ اٹھا کر اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل ادھر لگے، رب کو پالیں، رب کا دیدار مل جائے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔